شہر میں صبح سویرے بادلوں کی ایک اور اننگز جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، ٹھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 90% ہے۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں دن بھر وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ 0 سے 500 یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں، بجلی کے بلوں میں سے 14 روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا۔ اور مسلم لیگ نون پنجاب پر مہربان نواز شریف نے کر دیا ایک اور بڑا اعلان۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے 14 روپے فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی۔ 500 یونٹ استعمال کرنے والوں کو اب 14 روپے فی یونٹ بجلی کا بل کم آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ صدر نون لیگ کی پریس کانفرنس، کہا ریلیف پیکج کے لیے مختلف منصوبوں سے 45 ارب روپے نکالیں گے۔ ریلیف اگست اور ستمبر کے بلز میں دیا جائے گا۔ ہم نے انان حکومت سنبھالی تو ہم نے اس معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ٹھیک کیا بلکہ دنیا کی بہترین ترقی والی قوموں میں پاکستان کو شامل کیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ دنیا کہتی ہے۔ اٹھا لیں آپ دنیا کے وہ میگزینز اور اخبار جو کہتے تھے کہ پاکستان چند سالوں میں ایک معاشی قوت بننے والا ہے اور یہاں پہ اپنا اس خطے میں ایک مثالی ترقی والا ملک بننے والا ہے۔ مہنگائی ہمارے نہیں، پی ٹی آئی دور سے شروع ہوئی تھی۔ جیل میں بیٹھ کر باتیں کرنے والا دوبارہ IMF کو لایا۔ نواز شریف کی سیاسی مخالفین پر لفظی گولہ باری، کہا مجھے نہ نکالا جاتا تو ڈالر آج بھی 104 روپے پر ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لوگوں کو مزید ریلیف دینے کے لیے سولر پینل سکیم بھی لے کر آ رہی ہیں۔ آج پتہ چلا ہے کہ بجلی کافی سستی ہو گئی ہے، تقریباً 14 روپے فی یونٹ سستی ہے۔ کافی عرصے سے ہم بہت پریشان تھے اور شکر ہے اللہ کی ذات کا یہ گورنمنٹ آئی ہے اور ہمیں کم سے کم بجلی تو سستی ملی ہے۔ شکریہ اس حکومت کا، میاں شہباز شریف کا، جو عوام پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہاں کہ حکومت نے ساڑے واسطے بڑا اچھا ریلیف دیتا ہے، کیونکہ بل پے کر کے نا ساڑا تے بیڑے گرک ہو گیا سی۔ تے اللہ کا شکر ہے کہ اسی دعاواں دے رہے ہیں حکومت نوں کہ اس طرح کے اقدامات کیتے جان۔ 14 روپے فی یونٹ جو کم کرنے کا اعلان کیا ہے، اس پہ ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے فیصلے پر لاہور کے باسی خوشی سے نہال ہوئے۔ بجلی بلز میں کمی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نون لیگ واحد ایسی جماعت ہے جو عوام کا سوچتی ہے۔ ہر دور میں نون لیگ سے عام آدمی کو ریلیف ملا۔ امید ہے حکومت بجلی کے بلز میں مزید کمی کے لیے اقدامات کرے گی۔ نواز شریف اب بھی ماضی میں رہتے ہیں۔ میاں صاحب آپ سے پہلے ڈالر 40 روپے اور 60 روپے کا بھی تھا۔ مہنگی بجلی کے معاہدے آپ کے دور میں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر کا نواز شریف کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا بھولی بھالی شکل سے آپ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے دور سے پہلے 60 روپے کا بھی تھا، 40 کا بھی تھا، 20 کا بھی تھا، اور آپ نے جو اپنے دور میں ڈالر 104 105 کا رکھا وہ ایکسپورٹ بڑھا کر نہیں رکھا تھا، وہ قوم کے 30 ارب ڈالر اس مصنوعی ایکسچینج ریٹ کو اوپر رکھنے کے لیے آپ نے رکھا، جس کی وجہ سے 2017 اور 18 میں ایک شدید معاشی بحران آ گیا۔ اس معاشی بحران کو پھر عمران خان کی حکومت نے آ کر سنبھالا اور واپس معیشت کو 6% گروتھ پر لے کے گئی۔ آپ کا دور وہ واحد دور تھا جس میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی۔ 2013 سے 18 کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، ریکارڈ بڑھ رہی تھی ہمارے خطے کے اندر، لیکن آپ کے دور میں باقاعدہ اس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کمی آئی 5 سال کے اندر۔ نومائی کرنے والوں اور کروانے والوں کا گینگ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے اور کرانے والے ایک ہی گینگ کا حصہ ہیں۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں نومئی کے تمام کرداروں اور سہولتکاروں کو کٹہرے میں لائے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔
پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں اختلافات کا علاوہ پھٹ پڑا. حماد اظہر اصغر گجر سمیت پارٹی عہدیداران ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑنے لگے. اسلم اقبال اور محمود رشید گروپ ایک دوسرے کے خلاف لابنگ میں مصروف. لاہور رنگ اختلافات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا. شیخ امتیاز تیسری بار پی ٹی آئی لاہور کے صدر نامزد. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے گھر آمد. ملک کی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال. گورنر پنجاب نے سردار ایاز صادق کی پارلیمانی خدمات کو سراہا. کہا سب کو ملک کی ترقی اور استحکام میں مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. لاہور سمیت ملک بھر میں سوشل میڈیا ایپس کئی روز بعد بحال ہونے لگے. ایکس کی سروسز جزوی بحال. ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہونا شروع. انٹرنیٹ صارفین کو ایکس اور دیگر سروسز کے استعمال میں شدید مشکلات کا سامنا. لاہور ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کا کیس. عدالت کا ایل ڈی اے کو سڑکوں پر معیاری ٹائر کلر لگانے کا حکم. ٹلنٹن مارکیٹ سے تجاوزات کے خاتمے اور پالتو جانوروں کی دکانیں دوسری جگہ منتقل کروانے کی ہدایات جاری. ادھر حکومت کا انڈسٹریل یونٹس کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ سینٹر بنانے کا فیصلہ. لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف ہوا گھیرا تنگ. 24 گھنٹے میں 14 بجلی چور گرفتار. 153 مقدمات درج ہوئے. مجموعی طور پر 441 افراد چوری میں ملوث نکلے. ملزمان کو جرمانے کی مد میں 3,32,000 روپے یونٹ چارج کیے گئے. ایل ٹی اے کا کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف ایکشن. ایل ٹی اے ٹیموں کا اقبال ٹاؤن اور مصطفیٰ ٹاؤن میں آپریشن. 14 املاک کو سیل کر دیا. آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزما کی زیر نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 2 نے کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم پر موبائل سروسز کہاں بند ہوں گی؟ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا. پنجاب کے 10 اضلاع میں جزوی طور پر موبائل سروسز معطل رہیں گی. لاہور میں موبائل سروسز بند نہیں ہوں گی. محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی حکومت کو باقاعدہ طور پر مراسلہ جاری کر دیا. پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم ہے. ملزمان کو 3 سے 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. پنجاب حکومت کا کائٹ فلیگ ایکٹ میں بڑی ترمیم کا فیصلہ. کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے ترامیم کی منظوری دے دی ہے. تفتیشی افسران کی غفلت اور ناقص تفتیش. عدالتوں میں چلان جمع کرانے کا معاملہ سست روی کا شکار. پولیس کا نامور تفتیشی افسران کو دوبارہ سے بھرتی کرنے کا فیصلہ. آئی جی نے اے ایس آئی سے انسپیکٹر عہدے کے ریٹائرڈ افسران کی تفصیلات مانگ لی ہیں. ایف آئی اے کا حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ. سنگھپور اور شاہ عالم مارکیٹ میں 3 ملزم گرفتار. ملزم سعید ولی، اجاز احمد اور سیف اللہ سے 10 لاکھ روپے اور 5,000 کینیڈین ڈالر برآمد. ملزمان کے خلاف حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد بھی مل گئے. سڑک پر اگر گاڑی چلائیں تو ڈرائیونگ لائسنس ساتھ لائیں ورنہ چالان کا ٹکٹ کٹوائیں. بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز. رواں 29,366 چالان کے ساتھ لاہور سیر فہرست. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بے کہتے ہیں زندگی کو محفوظ بنانا ہمارا مقصد ہے. ریلوے واشنگ لائن میں پٹریاں خستہ حال کا شکار. ٹھیکیدار پیسے لے کر فرار. پٹریوں کی مرمت کا کام رک گیا. ملازمین ٹوٹی پھوٹی پٹریوں پر کام کرنے پر مجبور. افسران نے چپ ساتھ لی. ملزمان ملازمین کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے. 2 ملازمین جان کی بازی ہار چکے. ڈی ایس فار نوٹس لے. ملازمین کا مطالبہ. ایسے گارڈن کالاشا کاکو کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری. چودھری محمد اکرم میڈیکل ہیلتھ سینٹر کے 8ویں برانچ کا افتتاح کر دیا گیا. علاقہ مکین خوشی سے نہال. کہتے ہیں اب کوالیفائڈ ڈاکٹرز گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوں گے. پروجیکٹ ڈائریکٹر فرح فیاض نے کہا کہ صحت کی بہترین سہولتوں کی فراہمی ہمارا مشن ہے.
یوگا کی عادت اپنائیں، صحت مند زندگی کی جانب قدم کو بڑھائیں۔ شہر میں یوگا تیزی سے مقبول ہونے لگا۔ بیماریوں سے نجات کے لیے یوگا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ماہرین کے مطابق یوگا سے ذیابطیس سمیت کئی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نیشتر پارک سپورٹس کمپلیکس سے نکاسی آب منصوبے کا آغاز۔ پی سی بی ہر صورت فراہم کرے کو تیار۔ نکاسی آب کے لیے سپورٹس بورڈ پنجاب اور واسا مل کر کام کریں گے۔ نکاسی آب منصوبے پر 95 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا قذافی اسٹیڈیم میں آخری ٹریننگ سیشن۔ کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس جاری۔ کپتان نجم الحسن، شکیب الحسن، لٹن داس اور تسکین احمد سمیت تمام کھلاڑیوں نے پریکٹس سیشن میں بھرپور حصہ لیا۔ پاکستان بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان۔ کمنٹیٹرز میں عامر سہیل، بازرد خان اور عروج ممتاز شامل۔ اطہر علی خان اور نک کامپٹن بھی کیمپینرز میں ہوں گے۔ سکندر بخت سیریز کے پریزنٹر ہوں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے شروع ہوگا۔ چودھری عبدالحمید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں سنسنی خیز مقابلے۔ میاں شہباز اور محمد زہیب کی جوڑی نے میدان مار لیا۔ محمد وسیم اور محمد اشفاق کی جوڑی بھی کامیاب۔ مدثر اعظم علی کو رحان عرفان نے ملک نوید اور ملک شبیر کو پچھاڑ دیا۔ اور الحمرا سمر کیمپ میں رنگوں کی کہکشاں۔ ننھے ہاتھوں سے کینوس پر بکھرے رنگوں نے سمہ باندھ دیا۔